الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں سے سورہ الحج کی آیت نمبر 77 وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جس میں سے ایک کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، مراد ہے نماز کی ادائیگی کا اہتمام، اور واعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، نماز زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد، اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی کوشش کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے، بھلائی کے، ہمدردی کے جو جذبات ہیں ان کو اختیار کرو، خیر کے کاموں کو اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، اصل اور حقیقی کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو نماز کا ذکر آیا، جس سے مراد عبادات ہیں، یعنی کہ موڈس آف ورشپ جو ہمارے دین میں پلرز آف اسلام کہلاتے ہیں، اسلام کی بنیادیں کہلاتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کا اہتمام، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں عبادت کا اہتمام۔ لیکن خاص طور پر جو آج ہمیں گفتگو کرنی ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کے حوالے سے، خیر کے، بھلائی کے کام کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، ان کی خدمت کرنے کا معاملہ، ان کے کاموں میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا معاملہ، ان کی مشکلات میں ان کے کام آنے کا معاملہ، ان سے تعاون کرنے کا معاملہ، یہ ہے جو اس کیپشن کے تحت بات آ رہی ہے، اس عنوان کے تحت بات آ رہی ہے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری دین کی تعلیمات کا اگر ہم خلاصہ کریں تو 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اور ایک حقوق العباد، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں تک تو اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، بندے سے کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، وہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل اور دشوار ہے، اس وجہ سے کہ اگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک کہ ان بندوں سے کہ جن کی حق تلفی کی گئی ہے انسان معافی نہ مانگ لے۔ تو یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں حقوق العباد کی۔ لیکن ہم اس کے علاوہ ایک بات یہ سمجھ رہے ہیں، ایک ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ، ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات اختیار کرنے کا معاملہ۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس خدمت خلق، سوشل ویلفیئر کے کام، لوگوں کے کام آ جانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آخر یہ کام آخر انسان کی حیثیت سے ہم کیوں کریں؟ پھر بندے مومن کی حیثیت سے ہم یہ کام کیوں کریں؟ اس کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے دین میں، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں، وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں سے اس حوالے سے کچھ باتیں سمجھیں گے کہ انہوں نے خدمت خلق کے اس جذبے کو کس طرح اختیار کیا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہمدردی اختیار کرنے کا معاملہ ہے اس حوالے سے ان کا طرز عمل کیا تھا۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے، انسانی ہمدردی میں سب سے اہم ترین جذبہ اور سب سے اہم ترین عمل کیا ہے،
کہ جس کو اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ جس کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے. تو یہ کچھ باتیں جو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حج کی آیت نمبر 77، اس میں تو کہا یہ گیا کہ اگر رکوع اور سجدے یعنی نماز کا اہتمام کرو گے اور عبادت یعنی پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی روش اختیار کرو گے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو گے، انسانی ہمدردی کے جذبات کو اختیار کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے نتیجے میں امکان ہے کہ تمہیں کامیابی مل جائے گی. اس کے نتیجے میں ممکن ہے تفلحون، تم کامیابی حاصل کر لو. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ دل چاہا تو کر لے، دل چاہا تو نہیں کیا، بلکہ یہاں جو انداز ہے سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں رب کائنات کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ اور ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، یہ وہ شے ہے کہ جو اختیار کی جائے تو کامیابی ملے گی اللہ کے ہاں. تو یہ ایک آیت ہی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آخرت میں نجات کے حصول کے لیے انسانی ہمدردی کا جذبہ اختیار کرنا، ہیومن ویلفیئر کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. دیکھیے بطور انسان کی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان، اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، کہ انسان وہ مل جل کر زندگی بسر کرنے والا ایک جانور تو کہنا مناسب اس کو نہیں ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مل جل کر زندگی بسر کرنا پسند کرتی. تو سوشل اینیمل اسی بنیاد پر انسان کو کہا جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اسباب کے تحت چلتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن دوائی کے لیے انسان کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اسی طرح رزق یا روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم کمانے کے لیے کسی فیکٹری میں جاب کرتے ہیں یا کہیں خود بزنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، کچھ ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے سپلائرز ہوتے ہیں، کچھ سے ہم خرید رہے ہوتے ہیں، کچھ کو مال فروخت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ یہ سارے اسباب ہیں. تو دنیا کی زندگی کے معاملات اسباب کے تحت بسر ہوتے ہیں. اور انسانیت جیسے عرض کیا گیا کہ نام ہے مل جل کر رہنے کا، وہ مخلوق جو مل جل کر رہنا پسند کرتی. تو اس انسانیت کا تقاضا یہ ہے، یا انسانیت نام ہی اسی بات کا ہے کہ انسان آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرے. اور کیونکہ یہ معاملات دنیا اسباب کے تحت چلنے ہیں تو یہ انسان ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرے. یہ ایک اس کی انسانی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے عقلی اعتبار سے کہ آخر ایک دوسرے کے کام آنے کی ہم کوشش کیوں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کا رویہ کیوں اختیار کریں. پھر یہ دیکھیے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. مثلا قرآن کہتا ہے سورہ والتین کی آیت نمبر 4 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے یقیناً انسان کو بہترین ساخت میں، بہترین اندازے میں پیدا کیا. اشرف المخلوقات اس انسان کو اللہ نے بنایا. اس کی وسیع تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن انسانی سطح سے ذرا نیچے آئیے، جو اور مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان میں بھی ہمیں یہ ہمدردی کے جذبات دکھائی دیں گے، یا ان کے اعمال اور افعال سے ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ خود قربانی دے کر دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں میں صرف انسان ہی ہے جس کو بقیہ مخلوقات سے فائدہ مل رہا ہے. چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر سے مراد ہے کہ تمہاری خدمت پر لگا دیا. یہ ہر شے اس کے عمل کے نتیجے میں، اس کی فنکشننگ کے نتیجے میں اس زمین پر یہ زندگی، حیات انسانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مثال کے طور پر ہم سورج کو دیکھتے ہیں، تھاؤزنڈز کے اعتبار سے اس کا سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، لیکن وہ خود جلتا ہے، لیکن اس کی روشنی اور اس کی حرارت کی وجہ سے انسانی زندگی کا نظام جاری و ساری ہے. موسموں کا بدلنا، فصلوں کا پکنا، بارشوں کا برسنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں سورج سے منسلک ہیں. تو وہ خود جل رہا ہے لیکن وہ خدمت ہماری کر رہا ہے. اسی طریقے سے زمین پر آ جائیے، درخت کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کی حرارت کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے نیچے انسان کو ٹھنڈا سایہ میسر ہو جاتا ہے. تو یہ دو ہی مثالیں کافی ہیں مخلوقات میں سے کہ ہر شے کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کی خدمت پر لگا دیا، اور ان تمام مخلوقات کی وجہ سے اس زمین پر یہ نظام زندگی جاری و ساری. لیکن عرض کرنا مقصود یہ ہے
کہ ان مخلوقات میں بھی کم از کم یہ وصف موجود ہے کہ وہ اپنی ذات کی قربانی دے کر انسان کو خدمت فراہم کر رہی. یہ مخلوقات ہے. اور یہ ہمدردی کے جذبات آپ کو جانوروں میں بھی مل جائیں گے, دیگر مخلوقات میں بھی مل جائیں گے. لیکن جو یہاں نقطہ سمجھنے کا وہ کیا ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے, تو اس میں کس درجے یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام کرے. جب ان مخلوقات کے اندر کہ جو انسان کے مقابلے میں زیادہ اشرف نہیں, زیادہ بہتر نہیں, ان میں اگر یہ جذبات موجود ہیں تو وہ انسان کے جو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے اس میں کس قدر جذبات ہونے چاہیے دوسروں کے لیے ہمدردی کے اعتبار سے. یہ تو کچھ اس کی عقلی بنیاد ہے, یا خالص انسانی سطح پر رہ کر اگر سوچیں تو یہ اس کی بنیاد سامنے آتی ہے. دین کی بنیاد کیا ہے وہ تو قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, وفعلوا الخیر, بھلائی کے کام کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح یعنی اصل کامیابی مل سکے. اب اس حوالے سے بڑی پیاری احادیث ہمیں ملتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مثلا ایک مشہور حدیث بہقی شریف میں, الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اس کی مخلوقات کو نفع پہنچانے والا. یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, لیکن تمام انسانوں میں سے, مخلوقات میں سے اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو سب سے بڑھ کر اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اسی بات کو ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کہ جامع ترمذی میں ملتی ہے, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے والا. پھر اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے, یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پورا فرماتے ہیں. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت کو دور فرما دے. یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث. کیا آج اگر اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاؤ تو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے. آج اپنے بھائی کی کسی تکلیف کو دور کر دو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبتوں میں سے تمہاری مصیبت کو دور فرما دے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی, اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے, تو اس کا ذریعہ بیان کر دیا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے. اسی طرح ایک بہت پیاری حدیث ہے جو کہ دراصل تو ایک مکالمہ ہے جو قیامت میں ہوگا, اور وہ حدیث قدسی کی صورت میں ہے. مسلم شریف میں وہ مکالمہ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے قیامت کے دن, اے میرے بندے, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے, تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اس کو تیمارداری کی, دوائی کی ضرورت تھی. اگر تو نے اس کی تیمارداری کی ہوتی, اس کی دوا کا اہتمام کیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. مراد کیا ہے؟ میری رضا اور خوشنودی تجھے حاصل ہو جاتی. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین, تجھے بھوک کیسے آ سکتی, کیسے لگ سکتی؟ اللہ نے فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا, تو اب الفاظ ہیں اسے مجھے میرے پاس پاتا. مراد کیا ہے کہ اس کو یہ کھانا کھلانا میری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن جاتا. پھر اللہ سوال کریں گے میرے بندے میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہ پلایا. بندہ اس کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے, تجھے پانی کی کیا حاجت ہے, تجھے پیاس کیسے لگ سکتی؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ وہ پیاسا تھا, اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا. یہ الفاظ حدیث کے ہیں. مراد یہ ہے کہ میری رضا اور خوشنودی تجھے حاصل ہو جاتی. اب ابھی دیکھیے کس قدر مقام ہے انسانی ہمدردی کے جذبے کا, لوگوں کے کام آنے کا, کہ اللہ اس انداز میں بندے کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. الفاظ تو مناسب نہیں ہوں گے کہ اللہ شکوہ کر رہے اس کے سامنے, یہ تو مناسب الفاظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, لیکن اس بات کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ خدمت خلق کا کام کرنا, بندوں کے کام آنے کی کوشش کرنا, یہ جذبہ اس قدر بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اس جذبے کی وجہ سے اعلان فرما رہے. تو یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس انسانی ہمدردی کے جذبے کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. اب آئیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
چند واقعات ہم سمجھنے کی کوشش کریں جس سے یہ بات اور واضح ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث میں خدمت خلق کے جذبے کی اہمیت کو واضح کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود اولین طور پر اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ مثلا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دوسروں کا کام کر دیا کرتے تھے۔ مکے کی بچیاں اور کنیزوں کا تصور تھا اس زمانے میں، تو کنیزیں خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تھیں اور کہتی تھی کہ ہمارا یہ کام کر دیجیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر دیا کرتے تھے۔ کسی کو بازار سے کوئی چیز لا کر دینی ہو گئی، کسی کے سامان کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنے کا معاملہ ہو گیا، بنفس نفیس یہ کام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور آپ کون تھے، اور بلکہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی۔ آج جن کے پاس تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس 2 ٹکے زیادہ آ جاتے ہیں، بہت بعید ہے ان سے کہ وہ کسی کے کام آنے کی کوشش کریں۔ تصور یہی ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ مجھے پانی پلائے گا، یا یہ کرے گا اور وہ کرے گا، یہ میری خدمت کے لیے معمور کیا گیا، پیسہ میرے پاس موجود ہے، اختیار میرے پاس موجود ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اس موقع پر اس ہستی کو بھی سامنے رکھ لینا چاہیے کہ جس پر ایمان کے بغیر اور جن کی پیروی کیے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں۔ یہ طرز عمل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مکے میں ایک عورت تھی کہ جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا۔ ہم کچھ اور برے الفاظ بھی استعمال کر لیں گے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال یہ مناسب الفاظ ہے کہ ذہنی توازن اس عورت کا بگڑا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگوں سے تو لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ آ جائیں تو وہاں سے چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ عام لوگ تو اس عورت سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بھی اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو پورا کرنے کی آپ کوشش کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر جو اہمیت واضح ہوتی ہے وہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ بڑا عجیب ایک واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں واقعہ یہ ہے کہ اقامت کہی جا چکی تھی اور جماعت تیار ہے صحابہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے والے تھے۔ عین اس حالت میں ایک بدو دیہاتی وہ آ جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ لیتا ہے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا انداز تھا، ذرا تہذیب کچھ کم تھی ان میں، تو اس طرح چلا کر اس نے کہا کہ نماز تو بعد میں پڑھیے گا، میری یہ ضرورت ہے اس کو پورا کر دیجیے، آپ نماز بعد میں ادا کرتے رہیے گا۔ تو اقامت کہی جا چکی، جماعت تیار ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ گئے، اس کی ضرورت کو پورا کیا، پھر آ کے آپ نے امامت کی، باقی جماعت ایسی کھڑی۔ تو یہ تو مسئلہ خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، ورنہ تو پھر جماعت ہی نہیں ہو سکے گی ہمارے یہاں۔ یہ تو اس چیز کی وضاحت ہے کہ ہمارے دین میں بندوں کے کام آنے کا معاملہ، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا معاملہ، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کا معاملہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جماعت بھی اگر چھوڑنی پڑ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے چھوڑی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک علاقے میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی قبیلے کے کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور نماز کا وقت آ گیا عشاء کی۔ اب ایک عام مذہبی سوچ رکھنے والا انسان وہ کیا کہے گا؟ یہ لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں، مر جائیں اس کے اندر، ہمیں اس سے کیا، لیکن میں تو جاؤں گا نماز ادا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات نمایاں کی اس موقع پر وہ یہ تھی کہ آپ نے ان کے اس جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش کی، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، اور اس دوران میں کچھ عشاء کی جماعت کا وقت آگے بڑھ گئے، مطلب یہ کہ کچھ تاخیر ہو رہی تھی۔ صحابہ نے پیچھے جماعت ادا کر لی کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول قبیلے میں گئے، آپ وہاں ادا کر لیں گے۔ پھر جب مسئلہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ادا کیا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صاحب ہم بھی جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں جانا شروع کر دیں اور یتیموں کی کفالت کرنا شروع کر دیں، نماز ضائع ہو جائے تو ہو جائے، یہ مقصد نہیں ان واقعات کا۔ ان واقعات کو سنانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے ہمارے دین میں، وہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ نماز اپنی جگہ، اللہ کے حقوق اپنی جگہ، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ہم واقف ہیں اس چیز، لیکن ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا معاملہ اختیار کرنا، ان کے کام آنے کی کوشش کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے یہ اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو یہ وہ کچھ واقعات تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. خلفائے راشدین کو اگر ہم دیکھیں، دو ہی کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو گیا، یعنی کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. تو ان کے دور خلافت میں قریب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی جو کہ نابینا تھی اور اس کی کفالت کو کوئی نہیں کر رہا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کفالت، اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کی. لیکن اس سے پوچھا کہ اب تک تمہاری کفالت کون کر رہا تھا، اب تک تمہاری دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ وہ جو تھا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بڑھیا تو اپنے انداز میں بولے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزانہ میرے پاس آتے تھے، میرے کھانے کا اہتمام کرتے تھے، میری دیگر ضروریات کا اہتمام کرتے تھے. اب اندازہ کر لیجیے آپ، خلیفۃ المسلمین ہیں، پوری سلطنت بھی چلانی ہے، لیکن یہ کام بھی ہو رہا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے سے جو بات سامنے آ گئی، پھر انہوں نے کفالت کرنا شروع کر دی. لیکن بہت سے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کے ہمیں ملتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ رات کو چکر لگایا کرتے تھے اپنے علاقے کا اور معلوم کیا کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند حاجت مند تو نہیں ہے. تو کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. وہاں جا کے بہرحال تمام تفاصیل معلوم کی تو پھر معلوم ہوا کہ یہاں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچے بھوکے کیوں ہیں. اور وہ ایک جملہ بھی مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ یا کتا بھی مردہ مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خود انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہاں کوتاہی ہوئی، خود گئے بیت المال اور خود اناج لاد کر پھر پہنچایا اس عورت کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے. غلام نے کہا بھی، حضرت علی کا بھی ایسا واقعہ، حضرت عمر کا بھی واقعہ، کئی واقعات ہو سکتے ہیں کہ لائیے میں اٹھا لوں اس کو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو خود جا کر بوجھ اٹھایا اس جو بھی اناج کا تھا اور جا کر اس عورت کی، بیوہ کی، اس کے بچوں کی مدد کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھ لیجئے خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، آج کی اصطلاح کے اندر پریزیڈنٹ بھی ہیں، اسٹیٹ کے حکمران بھی ہیں، لیکن یہ کام چھوڑا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس سے اگلا مرحلہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے واقعات پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سیرت کی روشنی میں. وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کی کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دے. اس کو ایثار کہا جاتا ہے. اور اس حوالے سے بڑی پیاری آیت ہمیں ملتی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9. خصوصاً تو یہ ذکر ہے انصار مدینہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، لیکن عمومی اعتبار سے یہ اہل ایمان کی ایک صفت ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خاص ضرورت مند خود ہی کیوں نہ ہو. اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دیتے ہیں. یہ ہے اگلا مرحلہ. ایک ہے ہمارے پاس پیسہ نے کسی کی مدد کر دی، ہمارے پاس وقت ہے ہم نے جا کے اس کی تیمارداری کر دی، ہمارے پاس وقت ہے ہم نے اس کے حال چال کو پوچھ لیا، ہمارے پاس معاشی طور پر اسباب تھے ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی. ایک ہے خود ضرورت کے اندر ہے اور اب کسی کی ضرورت اگر سامنے آ گئی تو اس کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایثار ہے. یہ پہلے مرحلے سے اگلی بات ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند کیوں نہ ہو. اس حوالے سے بھی بڑے پیارے پیارے واقعات ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر بخاری شریف میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کی کچھ ضرورت تھی چادر کی، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کچھ چادر، اس کو ایک چادر دکھائی دی. اس نے کہا کہ مجھے یہ چادر چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کر اس کے حوالے کر دی. صحابہ نے اس عورت کو ڈانٹا بھی. کیوں ڈانٹا؟ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور ابھی آئی تو تم نے آگے مانگ لی مجھ سے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو اتار کے اس عورت کے حوالے کر دیا. یہ ہے مسئلہ اصل. یہ پہلے مرحلے سے اگلی بات ہے. ایک تو کہ حالات اچھے ہو تو معاشی طور پر کسی کی مدد کرنے، یاد رہا تو تیمارداری کرنے، کسی کی جا کر عیادت کرنے، کسی کی جا کر دعا میں یاد رکھ لیں، کسی کو جا کر. لیکن نہیں، اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اگلا مرحلہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی طرح
ابو داؤد شریف کی ہمیں حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے اور مشہور واقعہ ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ابا جان یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر چکی پیستے پیستے گٹے پڑ گئے، نشان آ گئے، اور دیکھیے میں خود پانی بھر کر لے کر آتی ہوں مشکی کے اندر تو اس کی رسی کی وجہ سے میرے بازو پر بھی نشان آ گئے۔ تو دیکھیے یہ غلام آ رہے ہیں، کنیز آ رہے ہیں مال غنیمت میں، کوئی کنیز میرے حوالے کر دیجئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں لیکن ایک بیٹی کے والد بھی ہیں۔ کیا جواب بیٹی کے لیے کہ بیٹا تمہارے لیے تو نہیں ہے کنیز میرے پاس، کیونکہ بدر کے یتیموں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے، ان کا مسئلہ پہلے حل ہوگا، ان کا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کنیز آ سکتی ہے ورنہ نہیں آ سکتی۔ کتنا حوصلہ ہوگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ جواب آپ نے دیا ہوگا اپنی پیاری بیٹی کو۔ ہاں کہا کہ تم یہ کر لیا کرو، ہر نماز کے بعد بھی وہ تسبیح اور رات کو سوتے وقت بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی ہے، اور اگر تیسری مرتبہ 33 ہے تو پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کر کے 100 مکمل کر لو۔ یہ غلام یا کنیز سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن کیا ہے کہ بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں بدر کے یتیموں کا مسئلہ ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہوگا تب تمہاری بات آئے، تمہاری باری تب آئے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں، مثال کے طور پر مسند احمد سے بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ صحابہ کی شادیاں بڑی سادگی سے ہوتی تھیں۔ ہم نے تو آج شادی کو جو جھنجٹ بنا دیا پوری زندگی کا، پوری زندگی انسان مقروض رہے تب بیٹی کی شادی ہوگی، کیوں؟ مہندی کرنی ہے، اپٹن کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر تو یہی ہوگا۔ لیکن سنت سے رہنمائی لیں، صحابہ کے طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت آسان کام ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح کا معاملہ ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، اب ولیمہ کرنا ہے، اور ایک ہی اصل دعوت ہے ولیمے کی جو کہ لڑکے کی طرف سے۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے میرا ولیمہ کرنا ہے، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میرے گھر اور پوچھو گھر والوں سے جو کچھ بھی ہے وہ حوالے کر دیں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر والوں نے جو کچھ بھی گھر میں تھا، چاول یا گندم جو بھی کہہ لیجئے، وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس طرح ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک صورت، یہ تو ایک صورت ہوئی مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے تھے کہ بھائی تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اپنے گھروں سے جو کچھ لے کر آ جاؤ، ولیمہ ہو گیا، اللہ خیر سب۔ لیکن یہاں دیکھ لیجئے کہ اس گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب حوالے کر دیا گیا۔ وہ گھر بھی کہا تھا، قرآن حجرات کہتا ہے ان کو، حجرے کی جمع حجرات۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کتنا بڑا محل تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر آپ سجدہ کرتے اور میں سو رہی ہوتی تھی تہجد کی نماز میں تو آپ میری ٹانگوں کو سمیٹ دیا کرتے تھے یا میں خود سمیٹ لیا کرتی تھی، اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو میں ٹانگیں سیدھی کر لیا کرتی تھی۔ یہ محل تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں تک کیوں پہنچے یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ، یہاں تک کیوں پہنچے یہ بات انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ لیکن سردست جو بھی حدیث آپ کے سامنے نقل کی گئی وہ ایثار کے جذبے سے، کہ چادر بھی حوالے کر دی، بیٹی کو بھی انکار کر دیا کہ تمہیں کنیز نہیں دی جا سکتی، اور صحابی سے کہہ دیا کہ ولیمے کے لیے جاؤ میرے گھر میں، جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاؤ، ولیمے کا اہتمام کرو۔ لیکن گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے جو کچھ سامان دے دیا گیا اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایثار ہے۔ اور پھر سیرت کا ہی معاملہ نہیں ہے، سیرت النبی ہی کا معاملہ نہیں ہے، سیرت صحابہ میں بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ اب بہت بڑے مالدار تاجر تھے، ہم سب کے علم ہے یہ بات، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے ہیں اس کے بعد سارا مال ان کا ختم ہو گیا۔ کہاں ختم ہوا ہے؟ کہیں کسی صحابی کو دیکھا وہ غلامی کے اندر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان قبول کر چکے لیکن غلامی کی حالت میں ہے، وہاں مال خرچ کیا، ان کو آزادی دلا دی۔ سارا مال اس طرح کرتے کرتے ختم ہو گیا، اور پورے کا پورا ختم ہو گیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ ہم سب کو واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کے خرچ کر دے اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے، اور جب سوال کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو فرمایا کہ اللہ و رسول، اللہ اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ مراد کیا ہے کہ گھر والے دین کی جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو لگے ہوئے ہیں یہ چیز ان کے لیے کافی ہے. اس موقع میں سارا مال ختم ہو گیا، لیکن اکثر کہاں ختم ہوا؟ عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے اور ان کے اس مالی تعاون کے ذریعے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ ایثار. تو اب تک کی گفتگو میں ہم نے جو بات سمجھی وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں انسانی خدمت کا جذبہ، انسانی ہمدردی کا جذبہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ نے نماز اور عبادت کے فوراً ساتھ سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھلائی کے کام اگر کرو تو کامیابی ملے گی. احادیث مبارکہ ہم نے پڑھ لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بندے کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کی رضا کا اعلان کرتا ہے اگر بندہ بندوں کے ساتھ اسے سلوک کر رہا ہو، ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ اختیار کر رہا ہو. سیرت مبارکہ سے پڑھ لی. لیکن اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے کام آنا، بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا معاملہ. اس کو قرآن کریم ایثار کہتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنا ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. اور اس ایثار کے حوالے سے 3 واقعات ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیے. ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا. ایک اور واقعہ اس وقت اللہ نے یاد دلا دیا. جنگ یرموک کے موقع پر 3 صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو زخمی حالت میں تھے اور تکلیف سے کرا بھی رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے. العطش، پیاس لگی. تو ایک صحابی وہاں پہنچے ہیں جن کے پاس پانی موجود تھا. پہلے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی پیاس سے کرا رہے تھے، شدید تکلیف ان کو لاحق ہو گئی تھی، زخمی تھے. تو دوسرے بھائی جو برابر میں ان کے صحابی لیٹے ہوئے تھے وہ بھی زخمی تھے، ان کی آواز آ گئی العطش کہ مجھے پیاس لگی. اب یہ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پلا دو، یہ میرا بھائی زیادہ ضرورت مند. جب وہ پلانے والا دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو تیسرا ساتھی جو کرا رہا ہے برابر میں اس نے کہنا شروع کر دیا العطش مجھے پیاس لگی. یہ دوسرا کہتا نہیں میرے اس بھائی کو پلا دو. جب وہ پلانے والا تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو ان کی شہادت ہو جاتی. وہ پلانے والا دوسرے کے پاس واپس آتا ہے تو دوسرے کی بھی شہادت ہو جاتی. اور پہلے کے پاس واپس آتا ہے تو اس پہلے کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. پانی ویسے کا ویسے ہی ہے لیکن ان تینوں کی شہادت ہو گئی اس جذبے کی وجہ سے بھی کہ میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو پانی پلا دیا جائے. یہ کہانی قصے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں اور یہ آتی ایمان کے ذریعے سے جس کا نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیش کر کے دیا ہے. اب اگلی بات جو ہمیں سمجھنی وہ یہ ہے کہ یہ انسانی ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، پھر اس سے آگے بڑھ کر ایثار کا جذبہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا جس کا اجر و ثواب بھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، تو آئیے اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس خدمت خلق کے جذبے کے حوالے سے، اس سوشل ویلفیئر کے جذبے کے حوالے سے، اس انسانی ہمدردی کے معاملے میں اعلیٰ ترین کام کیا ہو. میں دیکھیے کاروبار سب لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ چند ہزار روپے کما رہے ہیں، کچھ چند لاکھ کما رہے ہیں، کچھ چند کروڑ کما رہے ہیں، کچھ اربوں میں کما رہے ہیں. روپے والا لاکھوں کی سوچ رہا ہے، لاکھوں والا کروڑوں کی سوچ رہا ہے. رکتے تو نہیں نا، اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس اجر و ثواب کے اعتبار سے، اس فضیلت کے اعتبار سے، اس انسانی ہمدردی میں اعلیٰ ترین کام کیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سب سے بڑے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا نفع ہے وہ ان کو دلانے کی کوشش کی جائے. اور وہ کیا شے ہے؟ ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا، ان کی آخرت کو بنانے کی کوشش کرنا. یہ سب سے بڑا خدمت خلق کا تصور ہے. یہ سوشل ویلفیئر کا اعلیٰ ترین تصور ہے. ممکن ہے ایک شخص کو ہم کھانا کھلا دیں تو اس کے پیٹ کی آگ بجھ جائے عارضی طور پر، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ شخص اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے افعال و کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا نوالا بنا رہا ہو. ممکن ہے نا جی. تو کیا اس کے پیٹ کی فقط آگ کو بجھا دینا یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہوگی؟ نہیں. یہ لانگ لاسٹنگ خدمت خلق ہوگی؟ نہیں. یہ کیا فار ایور کی خدمت خلق ہوگی؟ نہیں. عارضی کی خدمت خلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ اس خدمت خلق میں، اس سوشل ویلفیئر میں اعلیٰ ترین کام کیا ہے کہ
کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کوشش کی جائے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی، اور دھوکہ ہے. قرآن کہتے ہیں سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آج ہے کل نہیں، آج زندگی ہے کل نہیں، آج مال ہے کل نہیں، آج تکلیف ہے کل نہیں، آج راحت ہے کل نہیں. عارضی سی بات. اصل راحت ماں کی سورۃ الاعلیٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی بھی. تو اعلیٰ ترین جذبہ اس میں یہ ہوگا، اعلیٰ ترین درجہ اس خدمت خلق کا یہ ہوگا کہ لوگوں کی عارضی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ سالو کرنے کے لیے، وہ حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اب ظاہر بات ہے ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. آئیے انہی کی سیرت کو ہم دیکھ لیں، جہاں وہ مکے کی بچیوں کے کام بھی کر رہے ہیں، کنیزوں کے کام بھی کر رہے ہیں، وہ عورت کے جس کا ذہنی توازن صحیح نہ تھا اس کے بھی کام آ رہے تھے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وحی کا نزول شروع ہوتا ہے آپ کی تجارت ختم ہو جاتی. آپ مکے کے کامیاب ترین تاجر تھے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بھی سرمایہ تھا بہت بڑا سرمایہ تھا پورے عرب کے اندر، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا. لیکن جیسے ہی وحی کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے شروع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یکایک تبدیلی آ جاتی ہے آپ کی زندگی کے اندر. تجارت ختم ہو گئی اور گھروں میں فاقے شروع ہو گئے. اب دیکھیے وہ جو حجرہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، وہ حجرہ کیا تھا؟ کیوں اس لیول پر آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی پوری زندگی کی قربانی دی ہے لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے. اس لیے فاقے آئے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ کے بندوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کی جائے. اور یہ زمین جہاں ظلم ہے، بے انصافی ہے، انجسٹس ہے، حق تلفی ہے، اس ظلم کو خود ختم کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے تاکہ لوگوں کو انصاف میسر آئے اور ان کو اللہ سے لو لگانے کا موقع مل سکے اور اپنی اصل زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا موقع مل سکے. اس کے لیے پوری زندگی اپنی لگا دی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. پھر فاقے بھی آپ کے گھر میں آئے. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیسے گزارا ہوتا تھا؟ اگر کہیں سے کھجوریں آ گئی، دودھ کسی نے بھجوا دیا تو پی لیا اور کھا لیا، ورنہ روزے رکھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ فجر کے بعد گھر پر آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والے کہتے تھے کچھ نہیں ہے، تو فرماتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے. کیا وجہ ہو گئی آخر؟ اتنے کامیاب تاجر تھے، اتنی دولت و سرمایہ آپ کے پاس موجود تھا، یہ کیا ہو گیا ہے یا کیا؟ اس کام کے لیے، اعلیٰ ترین سوشل ویلفیئر کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، اس محنت کے، اس جد و جہد کے 2 حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے، اور یہی طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل سنت 23 برس کی. سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے. کیا ہے میرا طریقہ؟ میری سنت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں. انا، میں بھی، علی بصیرۃ، پوری وجہ البصیرت کے ساتھ، انا یعنی میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس دعوت کے نتیجے میں کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اصل زندگی کی ضرورت وہ مکمل ہو سکے. یہ ایک پہلو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ زمین جہاں پر آج ظلم و ستم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، بے انصافی آج بھی ہے، 1400 برس پہلے بھی تھی.
اس کو مٹانے کے لیے ضروری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عادلانہ نظام کو قائم کر کے دکھا دیا جائے آپ پر. اور عدل اگر ملے گا تو العدل ہستی کی طرف سے، جو کہ اللہ کی ذات مبارکہ ہے. انسانوں کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں قوانین، وہ ایکسپلائٹ کریں گے. عورتوں کو دے دیں وہ مردوں کو ایکسپلائٹ کریں گی، مردوں کو دے دیں وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر دیں گے، ان کے حقوق کی حق تلفی کریں گے. سرمایہ داروں کو دے دیں وہ لیبر کو، محنت کاروں کو، مزدوروں کو ایکسپلائٹ کر دیں گے. لیکن وہ رب کائنات جو امیر غریب، مرد عورت، آجر اجیر، امپلائر امپلائی سب کا پیدا کرنے والا ہے، اگر اس کی دیوی تعلیمات کے مطابق نظام قائم ہو تو تمام لوگوں کے حقوق ادا ہو جائیں. تو جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ ایک عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو انصاف میسر آ جائے، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ سے لو لگانے کا موقع مل جائے. یہ جد و جہد کا دوسرا رخ ہے. تو ایک ہے دعوت، جس کے نتیجے میں لوگ آخرت کے لیے فکر مند ہو جائیں، یہ آخرت کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ. اور ایک ہے دین کی اقامت کا معاملہ، اس کو غالب کرنے کا معاملہ. اس کے نتیجے میں دنیا میں عدل و انصاف لوگوں کو میسر آ جائے گا، یہاں بھی بھلائی ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت کے لیے سوچنے کا موقع مل جائے گا. آج کے ظالمانہ نظام کی وجہ سے 12 14 16 گھنٹے لوگ 2 3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کے 2 وقت کی روٹی ان کو ملتی. تو کہاں وہ اللہ سے لو لگائے؟ ظالمانہ نظام کی وجہ سے. اسی سودی نظام کی مثال آپ لے لیجئے. دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی کل دولت اتنی ہے جتنی دنیا کے 48 غریب ممالک کی کل دولت ہے. اور انہیں 48 غریب ممالک میں 60-70% آبادی پوری دنیا کی شامل. تو 70-60% ایک طرف، اور 10 افراد کے پاس ان کی ذاتی دولت ان سے زیادہ ہے، اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے. مزید تفصیل میں یہ جانے کا موقع نہیں. تو یہ 2 رخ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اعلیٰ ترین سوشل ویلفیئر ہے. اس سے پہلا مرحلہ وہ بھی کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی کیا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے، لیکن وہ ذاتی حیثیت کے اندر. اجتماعی سطح پر کلیکٹیولی ایک کام کر رہے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. جس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آج اگر ماڈل کی بات کی جاتی ہے کہ آج کی جدید ریاست کے لیے ماڈل کس کی زندگیاں ہوں گی یا کون سا دور ماڈل ہوگا، تو گاندھی بھی کہنے پر مجبور ہے 1936 میں اپنے کینڈیڈیٹس کو جو الیکشنز لڑنے جا رہے تھے کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی مثال نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہما. سوشل ویلفیئر کا تصور ہمیں بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر، ڈنمارک، سویڈن وغیرہ وغیرہ. کچھ کوالٹیز بھی اس کے اندر ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں نو ڈاؤٹ. ان کے قوانین کے مرتب کرنے والے بھی بیان کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ تصور اگر ہمیں ملا ہے تو ہم نے عمر سے لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس عادلانہ نظام کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں جس کو ماننے پر ایک غیر مسلم بھی مجبور ہے. آج معاش کا مسئلہ خلفائے راشدین کے بعد 5واں دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو بہت سے علماء خلفائے راشدین میں ہی شامل کر لیتے ہیں. وہ دور ہمیں کیا بتاتا ہے کہ لوگ زکات دینے کے لیے نکلتے تھے، زکات دینے کے لیے نکلتے تھے، لیکن لینے والا ان کو کوئی نہیں ملتا تھا. کیا آسمان سے فرشتے مال لے کر آئے تھے لوگوں کے لیے؟ نہیں. اس عادلانہ نظام کی وجہ سے اللہ کے دیے ہوئے جسٹ آرڈر کے قیام کے نتیجے میں یہ معاشی خوشحالی دنیا بھی ان کو میسر آ گئی. تو یہ کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے کہ سوشل ویلفیئر ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیمار کی دوائی کا اہتمام کرنا، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا. بہت اجر و ثواب ہے، جیسے کہ تفصیل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کیا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین نے خلیفہ ہونے کی حیثیت میں بھی یہ کام کیے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، کوئی شک اور شبہ اس میں نہیں. لیکن ایک ہے لوگوں کی دنیا کی عارضی ضرورت کو پورا کرنا، بہت اچھی بات یہ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر اعلیٰ ترین سوشل ویلفیئر کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ ان کی آخرت کا معاملہ ہو. اور دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا، یہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو جائے گا. یہ مستقل سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کے خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی لگائی اور کھپائی.
اب ہم میں سے جس کو دعویٰ ہو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، تو محبت تقاضا کرتی ہے عملی ثبوت کا، عمل سے ظاہر کیا جائے، اور عمل میں یہ سب سے بڑا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خدمت خلق میں اعلیٰ ترین کام اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اور اس زمین پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، ذاتی حیثیت میں لوگوں کی ضروریات کی کفالت کی توفیق دے، اور اجتماعی سطح پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے اور اللہ اپنے دین کی جد و جہد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔